بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سورہ کہف کی فضیلت کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یاد کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی اس کی 10 آخری آیت تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی رات کو سورہ کہف پڑھ کر سوئے گا تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے کے درمیان تک اللہ تبارک و تعالی اس کے دونوں جمعے کے درمیان اس کے لیے نور پیدا کر دے گا۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو سننے کے لیے فرشتے بھی آسمان سے نیچے اتر گئے تھے۔ ایک صحابی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے جی میں یہ بات ہوئی کہ چلو زور سے تلاوت کرنی چاہیے۔ جب زور سے تلاوت کری تو جو صحن میں گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکا، اور وہیں پر بچہ بھی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ تو ان کے دل کے اندر خیال آیا کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر تلاوت آہستہ کر دی اور یہ کام رات میں کئی مرتبہ کرا۔ یہ زور سے پڑھتے، ادھر گھوڑا بدکتا، پھر یہ آہستہ کر لیتے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچا لے۔ تو یہ کئی مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ جب یہ فارغ ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے اور ان کے سر سے آسمان کی طرف ایک نور جا رہا ہے۔ اب جب یہ بات دیکھی تو صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسی طریقے سے تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو دوستو، فرشتوں کا اس سورت کو سننے کے لیے نیچے اتر جانا اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس کو بتاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس بتایا گیا ہے، بہت ظالم بادشاہ تھا، اور ایسا بادشاہ تھا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا، اور جو بت پرستی نہ کرتا تو یہ ان کو سخت سزا دیا کرتا تھا۔ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم تو بس صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور یہ بادشاہ زبردستی بت پرستی کرائے گا، تو پھر انہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے بات بھی پتہ چلی کہ جہاں ایمان کا بچانا اور بچنا مشکل ہو جائے تو آدمی کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی ایسی جگہ پڑا رہے کہ ایمان جا رہا ہے تو جا رہا ہے لیکن میں یہیں رہوں گا۔ تو جب انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو پھر یہ وہاں سے نکل کر ایک غار کے اندر آ گئے جسے کہف کہتے ہیں۔ کہف کا مطلب ہے بہت بڑی غار۔ اب ایک کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ آیا، یہ وہاں پر آ کر سو گئے، اور کتا ان کی غار کے منہ پر یا دہلیز پر یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر بیٹھا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتے کے ذریعے سے ایسا روب ڈال رکھا تھا کہ جو آدمی وہاں سے گزرتا اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ کتا تو ہمیں چیر پاڑ دے گا، تو کوئی ادھر نہ جاتا۔ تو یہ لوگ اسی غار کے اندر 310 سال تک سوتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدن کو صحیح سالم رکھا، ٹھیک رکھا، نہ گلنے دیا نہ سڑنے دیا۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کروٹیں بدلنے کا بھی انتظام کر رکھا تھا، اور وہاں پر ایسا انتظام تھا کہ سورج کی روشنی بھی ان کے اوپر نہیں پڑا کرتی تھی۔ اب جب یہ 310 سال کے بعد سو کر اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھی ہم کتنی دیر سوئے کتنی دیر سوئے، کیونکہ جب آدمی بہت دیر تک سوتا ہے تو اسے احساس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ ہم بھائی ایسا لگ رہا بہت دیر سو گئے۔ تو آپس میں بات کرنے لگے، کسی نے کہا ایک دن سوئے، کسی نے کہا بھی اس سے بھی کم سوئے۔ ہوتی رہی بھی بات ہوتی رہی، پھر کہنے لگے بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سے کہا کہ بھائی چلو ایک کام کرو، تم جا کر کھانا لے کر آؤ اور یہ پیسے لے جاؤ، بھائی بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اور اس سے کہا بھائی چپ چاپ جانا۔ اب ایک کو پیسے لے کر بھیج دیا اور کہا کہ بھائی چپ چاپ جانا۔ اب جب یہ وہاں پر کھانا لینے کے لیے گئے، اس سے کھانا مانگا، اس نے کھانا پیک کر کے دیا۔ اب اس آدمی نے وہی جو پرانے پیسے تھے اس کے ہاتھ میں دے دیے کہ بھی یہ لو۔ اور اس نے دیکھ کر پہچانا بھی کون سے پیسے ہیں، یہ تو اب چل بھی نہیں رہے، کیونکہ 310 سال میں سب کچھ بدل گیا تھا اور اسے خود بھی سب کچھ بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بادشاہ کب کا مر گیا تھا، سارے بادشاہ اس وقت بہت اچھا ایماندار بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ ایماندار تھے، سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب بات چیت ہوتی رہی، اس کی بھی بات چیت ہو رہی، اس کی بات چیت ہوتی رہی، لوگوں کو بھی پتہ چلتا رہا، بھیڑ اکٹھی ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو فلاں وقت کے پیسے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ بات بھی مشہور تھی کہ کچھ نوجوان ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا تھا اور ان کی ایسی شکل و صورت تھی۔ اب بات ہوتی رہی تو پہچان ہو گئی کہ بھئی یہ وہی ہیں۔ اب جب پہچان ہو گئی تو ان کی واہ واہ ہو گئی، اور واہ واہ ہونے کی بات تھی کہ سب کچھ اللہ کے لیے جو آدمی چھوڑے گا تو اس کی اللہ عزت ہی عزت کرائے گا۔ تو اللہ نے ان کی عزت ہی عزت ہر جگہ کرا دی۔ پھر اس کے بعد کچھ مدت تک وہ لوگ رہے، پھر اس کے بعد انتقال کر گئے۔ انتقال کرنے کے بعد لوگوں کے اندر اختلاف ہوا کہ بھئی یہ اتنے بزرگ آدمی تھے، اتنے بڑھیا تھے، اور انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا تھا، بہت نیک تھے، اور اس وقت کے توحید پر جمنے والے تھے کہ جس وقت سارے ہی لوگ کفر کے اندر مبتلا تھے۔ ہمیں ان کی نشانی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی، آخر میں یہ بات پکی ہو گئی کہ بھئی ان کی غار کے آگے، ان کی غار پر ہمیں مسجد بنانی ہے، اور یہ بات طے ہوئی، پھر وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی۔ تو دوستو، جو آدمی اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑے گا، اللہ کے لیے گھر سے نکلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتوں کو بڑھائیں گے اور اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔